الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرون صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں بزرگوں، آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت تلاوت کی. آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، ہم اور آپ بھی سنتے ہیں، بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح قرآن کو رٹنے کا فائدہ کیا ہے. لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور سالوں سال لگا دیتے ہیں، 3-4 سال لگا دیتے ہیں، تو آخر ان کو ملتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ طوطے کی طرح رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن پاک کو سمجھو اور پھر اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ. آپ لوگوں نے بارہا کی بات سنی ہو، نہیں سنی، آج سن لیں. ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. بظاہر یہ اعتراض بڑا خوبصورت سا ہے، بظاہر یہ اعتراض بھی توڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اعتراض کرنے والوں کے منہ قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے بند کی کہ میں نے جس نبی کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو 4 کام سپرد دیے میں نے. سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیات، کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت بتلائے، لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرے. تو یہ طوطے کی طرح رٹنا اور پھر اس کی تلاوت کرنا یہ نبوت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد. اور اعتراض کیا ہوتا ہے؟ طوطے کی طرح رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے بھائی، نبوت کے 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج الحمدللہ ہم اسی مقصد نبوت کے لیے یہاں جمع ہیں. اور وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے مقصد نبوت کی تکمیل کے لیے چنا ہے. اور وہ بچے کتنے مبارکباد کے قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے غریب علاقے میں سے، اتنے پسماندہ علاقے میں سے چند بچوں کو چنا اور قرآن پاک کے لیے اس کو قبول کر دیا. اگر بڑے نام، بڑے پیسے کی وجہ سے چناؤ کیا جاتا تو شاید ان میں سے کوئی ایک بھی نہ، سارے کے سارے لوگ یہاں سے ہٹ کر دوسرے علاقوں کے ہوتے. لیکن غریب علاقے میں اللہ تعالیٰ نے چند بچوں کو چنا اور اس قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے ان کو تیار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقط اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے، ورنہ انسان کی بس کی بات نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کا تاج پہنائیں گے. جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی مولانا مفتی نعمان صاحب نے بات کی اور کہا کہ لوگوں نے کتنی تکلیفیں اس دین کے حصول کے لیے سہی ہیں. اس دور کی باتیں آپ کو بڑی عجیب لگی ہوں گی، کیسی کیسی تکلیفیں لوگوں نے سنی ہیں. آپ یقین جانیے ان طلباء میں سے ایسے مخلص نادار قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، سارے بندے نہیں ہوتے ہیں، بڑے مالدار ہوتے ہیں. لیکن پتہ نہیں نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ کو دین والوں کے لیے تکلیفیں ان کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنے بندوں کو خوب سے خوب نوازنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا اس ادارے کے اندر کتنی مشکلات سے انتظامی کاموں کو سنبھالا جاتا ہے یہ تو یہاں ادارے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہی جانتے ہیں. ہمیں کبھی کبھار پتہ چلتا ہے. یقین جانیے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہ جانے اتنی شاندار عالیشان مسجد بن گئی، ایسا شاندار مدرسہ بن گیا، کیسے ہو گیا؟ مولوی صاحب کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے اتنی مشکل لگائی ہوئی ہے کہ کیا کیجیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولوی صاحب کا دامن صاف ہے. مولوی صاحب نے یہاں پر بڑی مشکلات سے تھوڑے بہت جوڑ کر ادھر ادھر سے لے کر اپنی طرف سے دوسروں کی طرف سے لگا کر یہ مسجد اور مدرسہ کھڑا کر دیا ہے. اور صرف ایک ہی لالچ کہ ہم نبوت کے مقصد کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری آخرت بن جائے. اور
آپ یقین جانیے آخرت سنوارنے کے لیے مجاہدین اللہ اکبر ہاتھوں میں کفن لیے کفار کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے آخرت بن جائے. جس طرح کسی کو شوق پیدا ہو جاتا ہے کسی فن کو سیکھنے کے لیے اور وہ اس فن کو سیکھنے کے لیے بالکل پاگل ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں اور آپ کو شوق ہے پیسہ کمانے کے لیے صبح سویرے 4 بجے اٹھتے ہیں اور پھر جو ہے منڈی جاتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے منڈی جا کر وہاں سے سبزی کو فروٹ لاتے ہیں اور پھر یہاں پر فجر کی نماز سے پہلے پہنچ کر اس کو ریڈیو میں لگاتے ہیں اور پھر ریڈیو میں پورا دن گھوم رہے ہوتے ہیں. کیا اتنی تکلیف یقین جانی ہے کہ انسان کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ خدا کی قسم اتنی تکلیف زندگی والے نہیں کرتے جتنی ہم دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں. جس طرح اس کو شوق ہے پیسوں میں کمانے کا ایسے بھی لوگ دیوانے موجود ہیں ان کو شوق ہے اپنی آخرت کے بنانے کا. یہ نہیں کہ کمانے والا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے حلال پیسہ کمانے والا بھی نیکی کا کام کر رہا ہے عین عبادت کر رہا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کو بڑا اطمینان صرف اس لیے ہے کہ ہم نبی کے محنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نبی کی جو محنت ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نبی کی جو مقبول کے مقاصد ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہاں جو ساتھی بیٹھے ہیں ان سے درخواست کی ہے کہ ان علماء کے دست و بازو بنیں. اگر آپ ان کے دست و بازو نہیں بن سکتے ان کو توڑے نہیں. یہاں جو پچھلے دنوں نعرے لگے تھے نا بریلی دیوبندیوں کے وہ کام نہ کریں. اگر آپ دین کے حمایتی دین کے ساتھ مدد کرنے والے بن نہیں سکتے تو دین کے دشمن کی نہ بنیں. عالم چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلی ہو چاہے کسی بھی فرقے کا ہو وہ قابل عزت ہے قابل قدر ہے. ان کو لڑانے کا کام نہ کریں کہ کوئی مرغے توڑیں گے ان کو آپ لڑاتے رہتے ہو. حیا اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو علماء کو مساجد والوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر. موضوع سے ہٹ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مقصد بتانے کے لیے ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ معاملت کرتے ہیں تو جس طرح یہ دین کے کام میں مصروف ہیں اور ان کو اجر ملے گا بالکل 100% اس طریقے سے معاملت کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. صرف اور صرف مجاہد جو جہاد کرتا ہے وہی مجاہد نہیں ہوتا. صرف اس مجاہد کو جو سامان فراہم کرتا ہے لڑنے کے لیے وہ بھی جہاد میں شمار ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے صرف وہی قرآن میں پڑھنے والا نہیں ہے بلکہ اس قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کو جو کھانے پینے کے بجلی کے گیس کے مدرسے کے اندر جگہ کے اخراجات پورے کر کے دے رہا ہے بالکل بڑے وہ بھی ان میں شامل ہیں. تو ان کے ساتھ معاملت کریں ان کے دست و بازو بنے. دین کا کام تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ کسی ایک قوم کا کسی ایک قوم نے ٹھیکہ نہیں دیا مولوی نے صرف ٹھیکہ نہیں دیا. یہ سب مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے. یہ جو مسجد بن رہی تھی یہ مولوی نے تھوڑی بنائی ہے یہ مسلمانوں نے مل کر بنائی ہے. اسی طریقے سے یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یہ مولویوں کے صرف بس کا کام نہیں ہے یہ اجتماعی کام ہے. سب مسلمان مل کر کرتے ہیں تب یہ کام ہوتے ہیں. ہم آپ یہ سمجھتے ہیں شاید مولویوں کو کوئی امریکہ پیسہ دیتا ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو ہماری لڑائی چل رہی ہے وہ کیوں پیسے دے گا وہ بات کرے گا. تو ان علماء کے دست و بازو بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو عالم بنو کن عالما یا تو عالم بنو او متعلما یا طالب علم بنو او خادمهما یا پھر ان کا خادم بنو ولا تكن رابعا. چوتھا مت بننا. تو چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہی ہے جو ان کا دشمن بنتا ہے. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. علماء کی خدمت کر مدارس کی خدمت کر تاکہ یہ دین کے جو دریا بہ رہے ہیں یہ بہتے رہیں اور ایسے ہی طلبا ہر سال تیار ہو جیسے ایک سال تیار ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی خدمت میں لگائے رکھے. اور میری طرف سے انتظامیہ کو جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے یہ کسی ایک کلام دوں گا تو دوسرا رہ جائے گا اور یہاں کے اساتذہ کرام کو اور ان بچوں کے والدین کو اور خصوصاً ان طلبا کو جنہوں نے آج حفظ کیا ناظرہ مکمل کیا ہے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے آپ کی پوری برادری کے لیے آپ کے والدین کے لیے اس کو
کو صدقہ جاریہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کے ان نصائح پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. مولانا شیخ فرمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ان دعا کے لیے تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو سچی توبہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان انتقال کر چکے ہیں تمام کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں موت سے پہلے اپنا قرض آسانی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان والے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین یا اساتذہ کرام کا عزیز و اقارب کا انتقال ہوا یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنے گھروں کے اندر بیمار ہیں تمام کو شفاء کلی نصیب فرما. قاری محمد صاحب کی والدہ بیمار ہے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور بھی جن حضرات کے دلوں کے اندر ہوگا. یا اللہ قاری محمد صاحب کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہوں گے نہیں کہہ سکے یا اللہ تو علم بذات الصدور ہے تمام کے مریضوں کی شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے کو یا اللہ ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کی اور علماء حق کی تمام مدارس کی یا اللہ ضروریات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. امت مسلمہ کو ان کی طرف متوجہ فرما.